اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا نیا باب. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسلام آباد آمد. صدر اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کا استقبال کیا. اسحاق ڈار بھی موجود تھے. محسن نقوی, بلاول بھٹو, آصفہ بھٹو نے بھی ان کا استقبال کیا. اس حوالے سے ہم اپنی ٹرانسمیشن وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ سمیرہ خان موجود ہیں. دوسری جانب زاہد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سمیرہ, سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھیں گے. کہیے گا کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد آمد ہوئی ہے, اور جبکہ سوئٹزرلینڈ ٹاکس کے حوالے سے ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ تمام سیکشنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں. دورہ پہلے سے پلان تھا جو پاکستان کے ساتھ ایرانی صدر کی جانب سے کیا جانا تھا, یا سوئٹزرلینڈ مذاکرات کامیاب, یا کامیاب ہی بولیں گے ہم اس کو, ریزلٹس جو دیکھ کر جلدی پلان کیا گیا؟ دیکھیں, میں یہاں پر آپ کو بالکل ایک پیورلی ڈپلومیٹک انسائٹ بتا سکتی ہوں کہ دورہ سوئٹزرلینڈ جب روانگی جاری تھی وفود کی, جب انٹیریئر منسٹر محسن نقوی وہاں موجود تھے تہران میں, تو وہاں اس پر بات ہوئی تھی. اور یہ کیونکہ صدور کے دورے جو ہیں وہ بہت وقت لیتے ہیں ڈسکس ہونے میں, فائنلائز ہونے میں, کیونکہ ان کا ایک مخصوص پروٹوکول ہوتا ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو دی پریزیڈنٹس ٹریول آف ایران, تو آپ جانتی ہیں کہ کتنی زیادہ حساسیات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فائٹر جہازوں نے ان کو سلامی دی, اور یہ صرف سلامی نہیں ہوتی, یہ جو عالمی وہ قوتیں ہوتی ہیں جو سبوتاج کرنے کے درپے ہوتی ہیں کسی بھی معاملے کو, یہ ان کو ایک سگنلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا مہمان بہت عزیز ہے, بہت محترم ہے, اور اس کی سلامتی ہماری ذمہ داری ہے, ہماری حفاظت کے حصار میں وہ آتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں بہت کم ٹائم میں وہ وقت شاید نہ بتا پاؤں کیونکہ وہ ایک پریولیج ڈپلومیٹک کنورسیشن ہے, مگر بہت کم وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا ایرانی صدر کی جانب سے, کیونکہ وہ بہت زیادہ اس تمام تر کوششوں کے معترف تھے. فیلڈ مارشل سے ان کی جتنی مرتبہ بھی بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے ہمیشہ ان کی کوششوں کا اعتراف بھی کیا. اینڈ لوکنگ ایٹ اے کنٹری لائک ایران, جو کہ اپنے مقصد کے اندر بہت زیادہ مضبوطی سے ڈٹے رہے ہیں, بہت زیادہ, جس کو دنیا کہتی ہے کہ وہ بہت ضدی ہیں, خود ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں, تو ان کو اس میز تک لانا ایک یقینی طور پر ایک بہت مشکل کام تھا جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا ہے. اور یہ دورہ بھی ان کی جو ایک خصوصی دعوت پہ فیلڈ مارشل کی, انہوں نے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ وہ بہت کم وقت میں آئے. یہ حیرانگی کی بات ہے پاکستان کے علاوہ بہت لوگوں کے لیے بھی کہ انہوں نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور پاکستانیوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو جو تھیم دیا وہ بھی تشکر پاکستان کا ہے, یا تشکر میکونند. تو یہ انڈیڈ بہت کم ٹائم میں یہ ہوا, اس کا پہلے سے کوئی باضابطہ کسی قسم کا کوئی پروٹوکول طے نہیں تھا, اور اس کو سپوائلر سے بچانے کے لیے اس کی تفصیلات کو بہت حد تک مخفی بھی رکھا گیا, مگر سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے اس پر بات چیت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے سمیرہ, آپ نے بہت اچھے سے اس کو کنکلوڈ کیا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زاہد صاحب, اگر اس پورے دورے کی اگر ہم بات کریں, ایک جملے میں اگر آپ اس کو سمیٹیں تو اس کے حاصل وصول, اس کے ثمرات کیا ہوں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور اس دورے کی جس طرح ٹائمنگ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی, اور سمیرہ کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیے, اگر ایک فکرے میں کہوں گا تو اس کو شارٹلی دو لفظوں میں کرتا ہوں. اسٹریٹجک ریسیٹ, ایک نئے قدم اٹھ رہے ہیں جی ان دا نئی چیس بورڈ جو لگی ہے ریجن کے اندر. اور آج نئے ایران نے بھی, پہلے نئے پاکستان نے جنم لیا آپریشن سندور کے بعد, اور اب پاکستانی میڈیشن کے بعد نیا ایران بھی جنم لے گا, اور اس امید کے ساتھ کہ وہ ریجن کے اندر ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ فار دا اسٹیبلٹی اینڈ پیس کنٹریبیوٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, تاکہ کلیکٹیو پروگریشن ہو ایران کے لوگوں کی, پاکستان کے لوگوں کی, مڈل ایسٹ کے لوگوں کی. بہت جنگ دیکھ لی ہمارے علاقے نے, ہمارے ریجن نے بہت جنگ دیکھ لی. ہندو زائنزم کی اپلیکیشن دیکھ لی, جب انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو الحمدللہ نیوکلیئر پاکستان اپنی نیشنل رسپانس کے ساتھ سامنے آیا. پھر آپ نے جوئش زائنزم کی اپلیکیشن دیکھ لی ایران کے اندر, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ڈائنامکس وہاں کے کتنے چینج ہوئے. تو آئی تھنک اب اس فتنے سے, ان دونوں فتنوں کو روکنے کے لیے جو مڈل پاورز ہیں ان کی کلیبریشن, ٹاپ ٹو باٹم, لیڈرشپ سے نیچے کی طرف, اور باٹم ٹو ٹاپ, پیپل ٹو پیپل. آج جو یوتھ ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر اس جنگ کو, اور پاکستان کی جو ایفرٹ ہے ایران کے لیے اس کو, جو خاص طور پہ ایرانین نوجوان یوتھ جو دیکھ رہا ہے, یہ لائف ٹائم ان کے اندر رہیں گی. بہت ہی دور رست نتائج ہوں گے اس فرینڈشپ کے, اینڈ اٹ از آل فار دا ہیومینٹی, فار آر بردرز. دیکھیں, ہم کلچرلی, سوشلی,
پولیٹیکلی آئیڈیالوجیکلی بہت نزدیک ہیں ایک دوسرے کے, کلچرلی بہت نزدیک ہے, ریلیجیسلی بہت نزدیک ہیں. تو اس افینٹی کو لے کر آگے جانا ہوگا, ناٹ اگینسٹ اینی ون بٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ریجن اینڈ فار دا ہیومینٹی. ٹھیک ہے زاہد محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سمیرہ خان کی جانب بڑھیں گے. سمیرہ خان, کہیے گا یو ایس دوست بھی ہے اور ایران ہمسایہ ملک بھی ہے, دونوں کو خوش رکھ کے پاکستان کی جانب سے ایک نیوٹرل میڈیٹر رول پلے کرنا, یہ کتنا مشکل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہی تو اس کا سب سے بڑا چیلنج تھا, اور ہم تو کیونکہ کانفلکٹ کور کرتے کرتے 20-23 سال گزر چکے ہیں, تو ہم اس کو خوبصورتی کہتے ہیں. جنرل صاحب نے اسٹریٹجک ریسیٹ کا نام استعمال کیا, میں اس کو اسٹریٹجک بیوٹی کہوں گی. پاکستان کے پاس اس کے حصے میں جتنے اس خطے کی جغرافی کی وجہ سے چیلنجز آئے ہیں, شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو اتنے چیلنجز پیش ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ خطے میں کس جگہ پر لوکیٹڈ ہے. ہمیں اکثر کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک وہ ہے, لوکیشن ہے. تو وین ایور وی آر سٹنگ ان اے روم وی وڈ اسٹارٹ اسمائلنگ. اور زاہد صاحب بیٹھے ہیں اس میں کئی مرتبہ, تو ہم اب جب انٹرنیشنل فورمس میں بیٹھتے ہیں ڈیبیٹ میں, تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بڑا بینیفیشل ہے. ہمیں بینیفیشل تو ہوگا مگر اس سے کئی زیادہ چیلنجز ہیں. اب آپ ایران کے ساتھ ہماری دنیا کو بھی ہماری اسٹریٹجک ویلیو اب سمجھ میں آئی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دنیا نے ہمیشہ ہمیں اس نظر سے دیکھا, کسی کو گوادر چاہیے تھا اس نے چڑھائی شروع کر دی, کسی کو گوادر سے خطرہ تھا اپنے ایسٹس بچانے کے لیے اس نے انوالومنٹ شروع کر دی, کسی کو افغانستان کی جانب سے ہمارے سمندروں کو چیلنج کرنا تھا, کراچی پورٹ کو, اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی. ابھی آپ کو صرف مثال کے طور پر میں صرف 3 پوائنٹس اگر بتاؤں, گبد رمدان ہے, چادگی کوہک ہے ایران کے ساتھ جو ہمارے لنکس ملتے ہیں, اور تفتان ہے, تفتان زاہدہ. یہ 3 پوائنٹس ہمارے, اور پھر خاص طور پہ گوادر, ہمارا جو بارڈر 250 لگتا ہے ایران کی جانب, یہ وہ راستہ ہے جو بندر عباس اور چابہار کی جانب جاتا ہے تھوڑے سے فاصلے کے بعد. یہ وہ جگہ ہیں کہ جن کو کبھی بھی سٹیبل ہونے نہیں دیا گیا. ابھی بھی جب آپ زائرین آپ کے جاتے ہیں تفتان سے, تو ہمیشہ ان کو بہت حفاظتی حصار میں حفاظت دے کے لے کے جایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. کیوں؟ سپوائلرز کسی چھوٹی سی جگہ کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستان نے امریکہ کے سامنے اپنی تمام تر گریونسز رکھی ہیں, پاکستان نے چیلنجز رکھے ہیں اپنے, کہ افغانستان میں ہم نے آپ کے حصے کا بھی رول پلے کیا. جب یو ایس ٹروپ وڈرال ہو رہا تھا, آئی واز آن دا اسپاٹ. پاکستان کا سفارت خانہ دنیا کا واحد سفارت خانہ تھا پاکیزہ اور سدرا, کہ جو پورے افغانستان میں آپریٹ کر رہا تھا وداؤٹ اینی ایڈیشنل سیکیورٹی, اور ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ لیکس آف ویزاز ور ایشوڈ ٹو دوز افغانز کہ جن کو زندگی کا خطرہ تھا. مگر کوئی وہ احسان, میں چلیں احسان کا بھی نام نہیں استعمال کرتی, مگر کوئی اس اچھائی کو مانے تب. آج اسی افغانستان سے ہم پر 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں حملہ آور ہیں. تو امریکہ کے ساتھ جی پاس نہیں رکھے گا کوئی. میں نے آپ کو ابھی ایک تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کی پریامبل دینے کی کہ جس جگہ پر ہم لوکیٹڈ ہیں نا, یہ جگہ اس وقت دنیا کی لالچ کا بھی مرکز ہے, کیونکہ یہ اتنی کرٹیکل جگہ ہے کہ ہم اس وقت بالکل ایک سینٹر میں ہیں. ابھی آپ ہورمز اسٹریٹ آف ہورمز کا ہی تناظر میں اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک ویلیو ہے یہ جتنی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے, اگر ہم جو صورتحال جو آج ہم نے بنائی ہے دنیا کے سامنے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کا بالکل درست استعمال کر لیا ہے, یا ہمیں یہ موقع مل گیا کہ اس کا درست استعمال کر لیں, تو یہ غلط نہ ہوگا کہنا. دیکھیں پاکستان اتنا نیک نیت ملک ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے تھوڑی بہت تو بے ایمانی کرنی چاہیے, ہم نہیں کرتے. اسٹریٹ آف ہورمز بند تھی, ہمارے پاس گوادر, کراچی پورٹ, قاسم پورٹ, کیا اگر ہم یہ جنگ ایک طرح سے گاڈ فاربڈ ہمارے نقصان میں بھی تھی, مگر ہمارے اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے اگر ہم ہندوستان جیسے ملک ہوتے کہ جن کا کام ہی شاطرانہ چالیں چلنا ہے, تو ہم جنگ کو چلتے رہنے دیتے. ہم کہتے ٹھیک ہے, جو کہ ایرانی بندرگاہوں یا یو اے ای کے یا عمان کی یا دوسری بندرگاہوں کا آرڈر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آئے, آتا رہے. ہمارے پاس تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے اس پورٹس کے اوپر, مگر ہم نے وہ سوچا جو دنیا کے لیے ٹھیک تھا. اور اس وقت اگر یہ جاہل میڈیا انڈیا کا سمجھے تو وہ پاکستان کو تشکر ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ان کے بھی ایل پی جی تمام تر آرڈرز جو ہیں پاکستان کی ڈپلومسی کی وجہ سے کھل گئے, ان کے بھی آرڈرز, ان کے بھی جہاز آنا شروع ہو گئے. تو دس از پاکستان اینڈ دس از پاکستانز نیک نیت ڈپلومسی, کہ پاکستان از این آئیڈیل پیس لونگ کنٹری. اور جلد ہی ہم جو دہشت گردی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے
اگر ہم اسی رفتار سے آگے بڑھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے افغانستان کے فیکٹرز کو بھی بے نقاب کیا، جو کہ وہاں میں عوام کی بات نہیں کر رہی، جو وہاں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں ود دیئر اسٹیٹس ریلیونس، تو آئی تھنک انشاءاللہ آنے والے سال میں پاکستان وڈ بی کیشنگ بگ ٹائم آن دس کلوجر آف وار انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سمیرہ خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے زاہد محمود کی جانب بڑھیں گے۔ زاہد صاحب کہیے گا، افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ایران نیا ایگزس بن رہا ہے؟ دیکھیے ناٹ ایٹ آل، میں نے پہلے بھی اپنے سوال کے آنسر میں آپ کو بتایا ہے کہ جی یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. دس از فار پاکستان اینڈ دس از فار ایران اینڈ دس از فار ریجن. انڈیا کا انفلوئنس ہے نہیں ہے. انڈیا از اے ساورن کنٹری. وہ جو ڈیفیکٹو قابض حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، چلڈرن آف کانفلکٹ افغانستان، ان کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات ہیں. یس، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تعلقات پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ایک وار کے لیے، اور وہ یوز کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان کو جب تک وہ ان کو اویلیبل ہیں. دے آر پیئنگ دیم، اینڈ وہ ٹیررزم ہمارے خلاف ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے. پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اینڈ وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ دس سچویشن. چونکہ ہم نے افغانستان کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی، ابھی سمیرہ بھی اسی کا ذکر کر رہی تھیں، وٹ ایور. لیکن میں تو ذاتی طور پہ اس خیال میرا ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں پاسٹ میں والا رہنے والا یا پاسٹ کی چیزوں کو لے کر اب رونے کا وقت گزر گیا. پاکستان نے رونا بند کر دیا. پاکستان از نو مور اسٹیٹ جو ماضی کی باتیں کرتا رہے. ابھی آنسو شانسو ہمارے خشک ہو گئے ہیں. وی ہیو دا کیپیسٹی، وی ہیو دا کیپیبلٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دا ول آف دا نیشن از دیئر. وی ول ہینڈل افغانستان. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. انڈیا کو تو ہینڈل کر لیا نا، 4 دن لگے، 4 بھی زیادہ ہی لگ گئے. اگر پاکستان چاہتا تو شاید 2 دنوں میں معاملات ختم کر سکتا تھا. یہ دس از لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. پاکستان نے گریس اور ریسٹرینٹ دکھایا، جو ایک نیوکلیئر پاور کی طاقت ہوتی ہے کہ کتنا ریسٹرینٹ وہ کر، یہ بھی اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کریکٹر ہوتا ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا. تو الحمدللہ وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایران کے ساتھ نیکسس ہے یا جو فیوچر ہمارا ریسیٹ ہو رہا ہے، دس از آل اباؤٹ دی پروگرس، اکنامک پروگرس. ایک دوسرے کو کشن کرنا ہے ہم نے. جو ہمارے درمیان فشرز کریٹ کیے جاتے ہیں، یا جیسے انڈیا نے ایران میں بھی آیا تھا، کل چابہار آپ نے لے لیا، پھر آپ نے اسٹیپ کیا ایران کو. ایرانینز نو دس. ایران کی ایک چیز ہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں کسی چیز کو. انہیں پتہ ہے جس طریقے سے ان کی کیپیٹیشن کرائی گئی، ان کے لیڈرشپ کو مروایا گیا موساد کے ساتھ مل کے، جو را نے کھیل کھیلا ہے وہ ان کے سامنے ہے، وہ اس کو بھولیں گے نہیں. بٹ اینی ویز یہ اسٹرینتھن ہونا ہے جی. ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو خود ٹھیک کرنا ہے، اور یہی ہے کہ آپ کولیبریشن اور کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھے. آپ نے نئے مڈل ایسٹ میں ایک رول پلے کرنا ہے جہاں پر یہ کنٹسٹیشن ختم ہو. یہ جو آپ کا نا ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیل کو اس ریجن میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں پہ جو جوئش زائنزم کہ آپ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ مڈل ایسٹ جڑے گا، کیونکہ ان کو خوف دلوایا جائے گا ایران کا کہ ایران نے آپ کی تباہی کر دینی ہے، اور ایران کا نیوکلیئر از اگینسٹ مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے. تو وہ سارے ڈر کے اسرائیل کے ساتھ اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کریں گے. اور پولیٹیکل پرونگ میں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کو چلا دیا، جس کو ہالٹ کر دیا گیا جی، سیریسلی ہالٹ کر دیا گیا. اور آئی ایم شیور کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اسی برج کے اوپر سے واک کریں گی جو پاکستان نے پرووائڈ کیا ایران اور مڈل ایسٹ کو جوڑنے کے لیے. اور اسی برج کی وجہ سے ہی پاکستان کے نے جو ان کو ریسٹرینٹ کی ریکویسٹ کی، انہوں نے آنر کیا پاکستان کو. دیٹس وائی قطر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ قطر کے بیچ میں بھی ٹارگٹ کیے گئی تھی امریکن انٹرسٹ کو. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے پاکستان کی، اور جو رول ہے اور جو نیت ہے اور جو کریکٹر ہے، جو ٹرانسپیرنسی نیوٹریلٹی ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ بھی کھڑا ہو گیا. زاہد محمود صاحب، میرے سوال کو آپ نے اپنے تجزیے کے آخر میں کنکلوڈ کر دیا.